آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس کا نام تھا ایک لو اسٹوری. تو اس لو اسٹوری کو میں نے ڈسکس کیا اور اس بچی کو نصیحتیں وغیرہ کی. اس کے بعد میرے پاس بہت ساری سٹوریز آئیں جو قطعی لو سٹوریز نہیں تھیں اس میں، بلکہ میں نے اس کا نام رکھا اینٹی لو اسٹوری. تو یہ ہنسنے کی بات نہیں تھی، لیکن بہت مجھے دکھ ہوا تھا سب کی کہانیاں سن کر. اس میں سے جو ایک چیز مشترک تھی وہ سب میں تھی. تقریباً 10-12 کہانیوں میں وہی ایک بات تھی جو مجھے بہت بہت حیران کن لگی، کیونکہ میں ایج کے جس حصے میں ہوں اور میرا جو زمانہ تھا میری جوانی کا، اس میں محبتیں ایسے نہیں ہوا کرتی تھیں جیسے اب ہوتی. تو لب لباب مختصر یہ اس کا نچوڑ یہ ہے ساری کہانیوں کا کہ وہ جو ان کے لورز ہیں، یعنی لڑکیوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا، جو ان کے بوائے فرینڈ ہیں، جو ان کے کسی ایک کے منگیتر بھی ہیں، وہ اس سے ان لڑکیوں سے پیسے لیتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں گاہے بگاہے، وقتاً فوقتاً. تو یہ میرے لیے بہت حیران کن بات تھی، گویا کہ ایک انکشاف تھا یہ میرے لیے. تو میں بہت حیران بھی. اچھا، جب ایک کہانی آئی تو میں نے سوچا کہ شاید یہ بچی جو ہے وہ تھوڑا سا اس میں اس کو بڑھا چڑھا کے بول رہی ہے، تھوڑا سا مبالغہ ہے اس میں، کبھی لے لیے ہوں گے اتفاق سے. لیکن اس کے بعد پھر دوسری اور پھر تیسری کئی بچیوں نے مجھ سے رابطے کیے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ بھی یہ ہے. تو میرے پاس، جیسا کہ آپ سوچ رہے ہوں گے، میں نے بھی یہی سوچا فوری طور پر کہ بھائی جان چھڑاؤ اپنی، اتنی محنت کرتے ہو تم لوگ، کام کرتی ہو، تمہیں ضرورت. اچھا، ساری مسئلہ یہ تھا کہ یہ سارے مڈل کلاس بچیاں تھیں، لوئر مڈل کلاس بھی تھیں ان میں، جن کے اپنے گھر بڑی مشکل سے چل رہے ہیں. تو میں نے کہا جان چھڑاؤ ان سے، یہ تو آپ نے کیڑا پال لیا جو کھائے جا رہا ہے آپ کو. تو ان میں سے زیادہ تر لوگوں کا جواب یہ تھا کہ ہمیں عادت ہو گئی ہے، میں ایسی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی جس میں فلاں نہ ہو، اکرم نہ ہو، امجد نہ ہو، شہزاد نہ ہو، فلاں نہ ہو، ایسی زندگی کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی. اچھا، یہ بھی میرے لیے حیران کن بات تھی کہ اتنا ٹاکسک ریلیشن شپ ہے، اس کے باوجود آپ اس ریلیشن کو توڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وائی؟ کیوں؟ مجھے اس کی عادت ہو گئی ہے. اچھا، اب میں نے فوری طور پر ان میں سے کوئی ایک اسٹوری بھی اپلوڈ نہیں کی اور اس کی کہانی کو ڈسکس نہیں کیا. کیا وجہ تھی؟ ان میں سے کسی کو شکوہ بھی ہوا اور انہوں نے مجھے کمنٹس کیے کہ آپ سے ہم نے بات کی تھی اور فرمائش کی تھی کہ آپ ہماری اس ایشو پہ ہماری اس کہانی کو ڈسکس کریں اور ایک ویڈیو اپلوڈ کریں. میں نے ان کو کہا کہ میں ابھی ویڈیو نہیں اپلوڈ کروں گی جب تک کہ میں خود کسی چیز کو لے کر کلیئر نہ ہو جاؤں. میں نے اس کے اوپر بہت ریسرچ کی اور میں اس نتیجے پہ پہنچی کہ ہم میں سے بیشتر لوگ، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تنہائی سے ڈرتے ہیں، ہم اکیلے ہونے سے ڈرتے ہیں. اگر وہ نہیں رہا XYZ، شہزاد، اکرم، امجد، فلاں ڈھمکا، تو ہم اکیلے ہو جائیں گی. عورتیں اپنے آپ کو، لڑکیاں، وہ ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں اور کوئی مقصد ہی نہیں رہا، دنیا کے ان کے لیے اندھیر ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یہ نہیں معلوم کہ اکیلا ہونا کتنی بڑی بلیسنگ ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. جب آپ اکیلے ہوتے، اکیلا اور تنہا دو الگ چیزیں، آپ تنہا بھی ہو جائیں اور اکیلے بھی ہو جائیں تو آپ اپنے آپ کو ڈسکور کرتے ہیں. آپ کو قدرت، آپ کو یونیورس اس جگہ لے کر آتی ہے جان بوجھ کر کہ آپ کا ریلیشن خراب ہوتا ہے، اس کو آپ سے کوئی کام لینا ہوتا ہے. یونیورس آپ کو، قدرت آپ کو بتانا چاہتی ہے کہ آپ ایک قیمتی اثاثہ ہیں، آپ کے اندر ایک خزانہ ہے، آپ اپنے آپ کو ڈسکور کریں، اپنے آپ کو جانیں، پہچانیں. وہ تو جب ہوگا نا جب آپ کسی کے حصار سے نکلیں گی. جب آپ ایک حصار میں ہیں، مسلسل ہیں اور اسی ایک شخص کے فرمائشیں پوری کر رہی ہیں، جو وہ کہ اس کو آپ نے اپنی زندگی کا محور بنا لیا، اس کو آپ نے اپنا لائف کا پرپس بنا لیا، جبکہ آپ کو نہیں معلوم کہ وہ نہیں ہے آپ کے لائف کا پرپس. اگر ہوتا تو آپ کے ساتھ یہ ایشوز نہ ہوتے. تو اگر یہ ایشوز آ رہے ہیں آپ کے ساتھ تو یہ ایک اشارہ ہے، یہ ایک ہڈن میسج ہے آپ کے لیے یونیورس کا کہ آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں اور اپنے اکیلے پن سے یا اپنی تنہائی سے بالکل نہ گھبرائیں. اب جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ اکیلا پن اور تنہائی ایک بلیسنگ ہے، آپ اس بلیسنگ کو انجوائے کریں. انجوائے کرنے سے میری مراد یہ ہے کہ آپ کو جب کوئی ارد گرد نہیں ہوتا تو اپنے آپ سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے، اپنے آپ کو مخاطب کرنے کا ٹائم ملتا ہے. آپ اپنے آپ کو ایکسپلور کرتے ہیں، ڈسکور کرتے ہیں، آپ کے اوپر اپنی ذات، اپنا انر منکشف ہوتا ہے، کھلتا ہے. تو خود سے بات کرنا سیکھیں،
میں نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ ایک جانو آپ کے اندر بھی ہے، تو جی بالکل ہے، آپ اس سے بات کریں، آپ اس سے محبت کریں، اس کو اہمیت دیں، اس سے مشورہ مانگیں۔ آپ یقین کیجیے، آپ حیران ہو جائیں گے، آپ کے اندر سے مشورہ آتا ہے، آپ کے اندر سے محبت کا جواب آتا ہے۔ جب آپ اپنے اندر اپنے آپ کو آئی لو یو بولتے ہیں تو وہاں سے آپ کے لیے بہت اچھے جواب آتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو ٹائم تو دیں۔ اس طرح سے کسی کے ہاتھ بلیک میل ہونا، مسلسل ہوتے رہنا، اب کیا ہوگا، وہ سب کو بتا دے گا، وہ باہر چولہے میں چلا جائے، بالکل بتا دے۔ دیکھیں میری ایک بات سنیں، ساری لڑکیوں سے میں مخاطب ہوں، اور لڑکے بھی ہیں، کہیں کہیں وہ بھی ہیں بیچارے۔ تو میں ایک بات کہتی ہوں، آپ جس سچویشن سے ڈرتے رہتے ہیں، آپ اس سچویشن سے بھاگتے رہتے ہیں۔ آپ ڈرنا چھوڑیں، بھاگنا چھوڑیں، اور رک جائیں اور پلٹ کر اس سچویشن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ آپ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں کہ یس میں کھڑی ہوں، یا بولو کیا کرنا ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ سچویشن فوراً آپ کے انڈر کنٹرول ہو جائے گی۔ جب تک آپ بھاگتے رہیں گے اس چیز سے، اور اس کا کوئی حل نہیں ہے، آپ بھاگتے رہیں سچویشن یا مسئلہ یا ایشو یا وہ بندہ آپ کے پیچھے پیچھے بھاگے گا۔ آپ رک جائیں، پلٹ جائیں، بولے کیا بات ہے، یا آپ فیس کریں اس کو، بولے میں نہیں ڈرتی ہوں اس چیز سے کہ تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ گے، چلے جاؤ بسم اللہ۔ تو اگر تو وہ واقعی آپ سے سنسیئر ہوگا اور اس نے کسی مجبوری کے تحت یہ مشغلہ اپنایا ہوا ہوگا تو وہ باز آ جائے گا، اور ادروائز وہ اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ آپ محنت کرتی ہیں، آپ پیسہ کماتی ہیں، اپنے آپ سے محبت کرنا سیکھیں، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ اپنے اوپر خرچ کریں، اپنے پیرنٹس پہ، اپنے گھر والوں پہ، اپنے فیوچر کے لیے رکھو یار، کیا مسئلہ ہے؟ کیا عذاب پال لیا ایک ساتھ میں نا کہ اس کو کھلائے چلے جا رہے ہیں، صرف اس امید پہ کہ وہ مستقبل میں آپ کا ہسبینڈ بنے گا، اور میں آپ کو بتا دوں وہ کبھی بھی نہیں بنے گا۔ جس نے اپنی رسپانسبلٹی کو نہیں سمجھا، جس نے آپ کی رسپیکٹ کو نہیں جانا، اس نے اپنے آپ کی، اپنی خود کی رسپیکٹ گرا دی آپ کی نظر میں، ایسا مرد کبھی بھی آپ کے لیے ایک اچھا لائف پارٹنر نہیں بن سکتا۔ تو کل جو ہونا ہے وہ آج ہو جائے، آپ اس سے پیچھا چھڑائیں اور ایک گہری لمبی سانس لیں، ریلیکس کریں۔ دنیا بہت بڑی ہے، بہت اچھے اچھے لوگ دنیا میں پڑے ہیں، کوئی ٹاکسک ریلیشن بالکل آپ اس کو زبردستی چلانے کی کوشش نہ کیجیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری سٹوریز جتنی آئی تھیں میرے پاس، سب کے لیے جواب ہے کہ مزے اڑائیں، مضبوط ہو جائیں، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں جتنے بھی خطرے ہیں۔ اور آپ یہ ایک بات سوچا کریں ہمیشہ کہ برے سے برا کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، وہ چلا جائے گا، اوکے یار جاؤ، جس کو کل جانا ہے وہ آج چلا جائے۔ تو آپ اپنی اہمیت کو سمجھیں اور اپنے آپ کو تشتری میں رکھ کر کسی کے سامنے پیش نہ کریں۔ تشتری کا مطلب کسی کو نہیں آتا ہوگا، پلیٹ میں سجا کر نہ پیش کریں اپنی محبت کو، نہ بتائیں کسی کو کہ آپ تنہائی سے گھبراتے ہیں، آپ اکیلے ہونے سے گھبراتے ہیں۔ اکیلا ہونا بہت خوبصورت بات ہے، تو جب آپ اکیلے پن کو اور تنہائی کو انجوائے کریں گے، ریلیکس ہوں گے اور اس سے باتیں کریں گے، اپنے آپ کو محبت دیں گے، تو رائٹ پارٹنر ملے گا آپ کو آپ کا رائٹ پارٹنر خود آئے گا اور آپ کو پوری عزت اور احترام کے ساتھ اون کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو خوش رہیے اور ڈرنا چھوڑ دیجیے۔ تھینک یو۔